الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، عزیز طلباء، کتاب و سنت کے شیدائیوں، خیر کی چاہت رکھنے والے میرے بھائیوں، اسلامی پاکیزہ شریعت نے خیر اور نیکی کے جو کام بتلائے ہیں ان میں سے ایک اہم عمل صدقہ اور خیرات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، پھر کہنے والا کہے کہ میرے مالک تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، ایک قریبی مدت تک مؤخر کیوں نہیں کیا کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو کچھ تم نے خرچ کیا، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں مزید عطا فرمائے گا، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اہل ایمان اور اہل خیر اور نیک لوگوں کی ایک صفت بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ شب و روز ڈھکے چھپے اور کھلم کھلا دونوں طرح سے، کبھی چھپ کر کبھی کھل کر اپنے مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ انہیں ان کے مالک کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات اور دن، صبح و شام، ہر وقت اللہ خرچ کرتا رہتا ہے، اور سب کچھ خرچ کرنے کے بعد اس کے یہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4684 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 993۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ سے زیادہ سچا اپنے وعدے میں کوئی نہیں۔ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک بار پہنچا، آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے کہا وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، کعبہ کے رب کی قسم۔ کہتے ہیں کہ میں آیا، آپ کے پاس بیٹھا اور مجھے قرار نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں اٹھ کھڑا ہوا
اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں اور جن کے گھاٹے کا اور خسارے کا اعلان آپ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الاکثرون اموالا الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال بہت ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایسا 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 خرچ کرتے ہیں، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور زیادہ مال والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ ایسے بہت کم لوگ ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے کہ اللہ نے انہیں بہت مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ خرچ بھی کریں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر ضرورت جہاں اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اللہ کے بندوں کو جہاں خرچ کی ضرورت ہو وہاں وہ بھرپور خرچ کیا کریں کہ اللہ نے اسے نوازا ہے۔ ایسے کم لوگ ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6638 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 990 نمبر پر ہے۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ مال والے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، اور سب سے پسندیدہ مال ان کا بیروحہ نامی باغ تھا۔ بیروحہ نامی کھجوروں کا باغ ان کا سب سے محبوب مال تھا، اور وہ مسجد کے سامنے ہی تھا، مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے ہی، اس کے قریب ہی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا جایا کرتے تھے، اور اس کا ٹھنڈا میٹھا پاکیزہ پانی، اچھا پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اپنی محبوب چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے، اور میرا سب سے محبوب مال بیروحہ نامی باغ ہے، اور میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں نیکی حاصل کرنے کے لیے میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرے آخرت ہونے کا اللہ کے نزدیک میں امید رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، آپ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، آپ جہاں چاہیں اسے لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، واہ واہ، یہ تو بہت زبردست اور نفع والا مال ہے، یہ تو بہت زبردست نفع والا مال ہے۔ میں نے تمہاری بات سن لی، اور میرا خیال ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے عمزادوں میں، اپنے چچیرے بھائیوں میں اسے تقسیم کر دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1461 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 998 نمبر پر ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عطیہ دینا، صدقہ دینا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں نہایت محبوب عمل تھا، اور آپ خرچ کر کے اس قدر خوش ہوا کرتے تھے جتنا لینے والا پا کر خوش نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور بھلائی کے معاملے میں نہایت سخی تھے، نہایت صاحب جود و عطا تھے، اور آپ کا ہاتھ اس طرح لٹاتا تھا جس طرح سے رحمت بری ہوا ہر ایک کو اپنا خیر لٹاتی ہے، اور جب کوئی محتاج اور ضرورت مند سامنے آ جاتا تو آپ خود پر اس محتاج کو ترجیح دیتے، کبھی
کھانے کے معاملے میں، کبھی لباس کے معاملے میں، ہر ایک چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے، اور آپ صدقہ کا حکم دیا کرتے، صدقہ کی ترغیب دیتے، اور اپنے حال اور مقال ہر طرح سے آپ اس کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اپنی زبان سے بھی آپ صدقہ کا حکم دیتے، صدقہ کا شوق دلاتے، اور اپنے عمل سے بھی صدقہ کا عمل انجام دیتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سب سے زیادہ کشادہ تھا، اور آپ نہایت پاکیزہ نفس تھے، اور دل آپ کا نہایت پرسکون اور نعمتوں والا تھا، اور کیونکہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کے دل میں کشادگی اور وسعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یسرنی ان لی احدا ذہب تأتی علی ثالثۃ وعندی منہ دینار الا دینار ارصدہ لدین علی۔ مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس احد پہاڑ سونا ہو جائے، پورا احد پہاڑ سونے کی شکل میں آ جائے، اور 3 دن گزرنے کے بعد اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی رہے۔ یعنی مجھے اگر پورا احد پہاڑ سونا بن جائے تو سب کے سب تقسیم کر دوں گا، ہاں 1 دینار محفوظ رکھوں گا جو کسی کا قرض میرے اوپر ہے اسے ادا کرنے کے لیے۔ تو قرض کی اہمیت ہے، اور قرض کے لیے آدمی کو، قرض کی ادائیگی کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ضروریات سے زائد ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ذخیرہ آخرت بنانا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6444 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 991 نمبر پر ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ سب سے عظمت والا صدقہ کون سا ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو، اور جب تم مال کو روک کے رکھنا چاہتے ہو، بخیلی کی حالت ہے، اور تمہیں محتاجی کا خوف ستا رہا ہے، اور تمہیں اپنے پیسے کی وجہ سے مالدار ہونے کی امید ہو رہی ہے، اس وقت تم صدقہ کرو، اور تم ڈھیل نہ دو، اور تم رکے نہ رہو، اور مہلت نہ لیے رہو، یہاں تک کہ جب حلق میں سانس پھنس جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا دے دینا اور فلاں کو اتنا دے دینا، جبکہ وہ تو فلاں کا ہو چکا۔ جب آپ کے حلق میں سانس اٹک چکی ہے اور موت آ چکی ہے تو اب تو ورثہ کا مال ہو گیا، اب آپ کا کہاں ہے؟ آپ کہتے رہو کہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1032 نمبر پر ہے۔ اور صدقہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے، اگر صدقہ مال حلال میں سے ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے، اور اس کے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، کہ جو شخص کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ دیتا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالی حلال اور پاکیزہ کمائی ہی سے دیا ہوا صدقہ قبول فرماتا ہے، تو جو شخص حلال کمائی سے صدقہ دے اللہ تعالیٰ اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے پالتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا صدقہ جو کھجور کے برابر تھا وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1410 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1014 نمبر پر ہے۔ تو قیامت کے دن جب ایک صاحب ایمان پہنچے گا
اور جو اس نے اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے اپنے حلال مال سے صدقہ دیا ہوگا تو وہ پہاڑوں کی طرح اس کا اجر و ثواب اس کے سامنے ہوگا۔ اللہ کے اجر و ثواب کو پا کر صاحب ایمان کس قدر خوش ہوگا۔ اسی طرح سے صدقہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں۔ سنن ترمذی میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صوم ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جس طرح سے پانی سے آگ بجھ جاتا ہے، اسی طرح سے صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ بجھ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے صدقے کے فوائد میں سے ہے مال میں اضافہ ہونا، مال میں برکت ہونا، مال کا بڑھنا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ نے کبھی مال میں کمی نہیں کی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2588 نمبر پر ہے۔ تو صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ مال میں برکت کا سبب بنتا ہے، مال میں زیادتی کا سبب بنتا ہے، مال میں افزائش کا سبب بنتا ہے۔ اور ایسے ہی صدقے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو صدقہ صاحب ایمان کے سر پر سایہ بن جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جب اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اس طرح خفیہ انداز میں چھپ کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں کہ داہنے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1423 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1031 نمبر پر ہے۔ تو یہ صدقے کا فائدہ، یہ صدقے کے فائدہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب قیامت کا دن ہوگا، عالم اپنا علم لے کے آئے گا، مجاہد اپنا جہاد لے کے آئے گا، مصلی اپنی صلاۃ لے کے آئے گا، صائم اپنا صیام لے کے آئے گا، اور صدقہ دینے والا علم بھی لے کے آئے گا، جہاد بھی لے کے آئے گا، صلاۃ بھی لے کے آئے گا، صوم بھی لے کے آئے گا، اس لیے کہ صدقہ والے نے ہر ایک جگہ مال خرچ کیا ہے۔ اس نے علم پہ مال خرچ کیا، اس نے جہاد پہ مال خرچ کیا، اس نے صلاۃ کے لیے مسجدوں کی تعمیر کی، اس نے صائموں کو افطاری کروائی۔ تو اس طرح سے وہ ہر طرح کا اجر و ثواب اس کے پاس جمع ہوگا۔ اس نے علماء کی کتابیں چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کی۔ ایک صدقہ دینے والے نے، مالدار شخص نے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نے علماء کی کتابیں چھاپ کر تقسیم کی، اپنے مسلمان بھائیوں پہ انہیں وقف کیا، مسجدیں تعمیر کی جس میں لوگ صلاۃ ادا کرتے ہیں، مجاہدین کی مدد کی، اور صوم رکھنے والوں کو افطاری کروایا۔ تو ان سب کا اجر و ثواب اس کے پاس اکٹھا ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے، اللہ تو فضل عظیم والا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح صدقہ کے فوائد میں سے یہ ہے کہ بہت ساری مصیبتوں اور آفتوں سے صدقہ حفاظت کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عوام و خواص سب کو یہ بات معلوم ہے، اور تمام روئے زمین پہ بسنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ تجربے سے یہ بات واضح ہے، یہاں تک کہ کوئی ظالم اور کافر شخص بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں اور آفتوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اس کو مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ ظالم اور کافر بھی صدقہ کرے تو یہ اہل زمین، روئے زمین کے لوگوں کا یہ تجربہ ہے، اور عوام و خواص سب اس بات پر متفق ہیں۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہو، کہ انسان کی وفات ہو جائے
اور اس کے بعد بھی لوگ اس کے صدقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کا اجر و ثواب اس کے لیے جاری رہے۔ جیسے کوئی شخص لوگوں کے پانی پینے کے لیے انتظام کر دے، کنواں کھدوا دے، نل لگوا دے، پانی کی ٹنکی بنوا دے، جس کی وجہ سے اس کے ذریعے سے پانی لوگوں کو پہنچتا رہے، مسجدوں کی تعمیر کروا دے، کتابیں چھپا کر کے انہیں لوگوں میں تقسیم کر دے، قرآن پاک کے حفظ کے لیے، تعلیم کے لیے جو حلقے قائم کیے گئے ہیں، یا فقراء و مساکین پہ خرچ کرنے کے لیے جو اوقاف ہیں، ان سب پر جو مال خرچ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ کی صورت اختیار کرتی ہیں، اور ان کا اجر و ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا وہ علم ہے جس سے نفع اٹھایا جائے، اور تیسرا وہ نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی رہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1631 نمبر پر ہے۔ تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی خاطر، اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے ہی یہ عمل کرے، دوسرے اخلاص میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ آنے پائے، ریاکاری جو ہے، نام کمانا اور اس طرح کے معمولی دنیاوی مقاصد سے پرہیز کرے، اور صدقہ میں جو چیز دے وہ ردی مال نہ دے، بلکہ جو متوسط قسم کا مال ہو، یا تو اچھا یا متوسط مال دے، اور صدقہ کر لینے کے بعد کسی طرح کا احسان نہ جتلائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کچھ اس نے اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اور اس کو واپس بھی نہ لے۔ اپنا صدقہ واپس لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو صدقے سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے والا بنائے، اور اس کو ہم سے قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔